امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر قاتلانہ حملہ کس نے کروایا تھا؟ امریکی تحقیقاتی رپورٹ میں تہلکہ خیز انکشافات سامنے آ گئے۔ روس یوکرین جنگ شدت اختیار کر گئی۔ ادھر امریکہ نے یوکرین کو پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس سسٹم دینے کا اعلان کر دیا۔ یوکرین کی جانب سے روسی خفیہ سروس کے ارکان کو خصوصی آپریشن میں کیسے ہلاک کر دیا گیا؟ برطانیہ میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ ساؤتھ اینڈ ایئرپورٹ پر طیارہ گر کر تباہ ہو گیا، پروازیں معطل، ایمرجنسی نافذ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، 1 سال قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر انتخابی ریلی کے دوران قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا۔ اس قاتلانہ حملے کی کانگریس کی تحقیقات میں سیکرٹ سروس کی کارروائیوں اور رد عمل میں ناقابل معافی ناکامیوں پر افسوس کا اظہار کیا گیا ہے اور مزید سخت تادیبی کارروائی کا مطالبہ کر دیا گیا ہے۔ عالمی خبررساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق 13 جولائی 2024 کو پنسلوینیا کے بٹلر میں ایک انتخابی ریلی کے دوران ایک مسلح شخص نے اس وقت کے ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ پر گولی چلا دی تھی جو ان کے کان کو چھو کر گزر گئی تھی۔ اس واقعے میں ایک تماشائی ہلاک اور ٹرمپ کے علاوہ 2 دیگر افراد زخمی ہو گئے تھے۔ ایک سرکاری اسنائپر نے 20 سالہ تھامس کروکس نامی مسلح حملہ آور کو ہلاک کر دیا تھا۔ امریکی سینٹ کی ہوم لینڈ سیکیورٹی اور حکومتی امور کمیٹی کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جو کچھ ہوا تھا وہ ناقابل معافی تھا اور اب تک کی ناکامیوں پر عائد کی جانے والی سزائیں صورتحال کی سنگینی کی عکاسی نہیں کرتیں۔ ناظرین، اس ڈرامائی واقعے نے ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس واپسی کی مہم کو مزید تقویت دے دی تھی۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کے دوران ان کی خون آلود اور مٹھی لہراتے ہوئے اسٹیج سے جلدی ہٹائے جانے والی تصویر کا استعمال ووٹروں کو راغب کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ رپورٹ نے مسلح شخص کے مقصد پر کوئی نئی روشنی نہیں ڈالی جو اب بھی ایک معمہ ہے، لیکن سیکرٹ سروس پر قابل گریز ناکامیوں کا ایک سلسلہ جو تقریباً صدر ٹرمپ کی جان لے گیا الزام لگا دیا گیا ہے۔ امریکی سیکرٹ سروس کے کردار پر سوالیہ نشانات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ناظرین، کمیٹی کے ریپبلکن چیئرمین رینڈ پال نے کہا کہ ریاست متحدہ کی سیکرٹ سروس قابل اعتماد انٹیلیجنس پر کارروائی کرنے اور مقامی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ رابطہ قائم کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہی اور اس واقعے کو روکنے میں بھی ناکام رہی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان ناکامیوں کے باوجود کسی کو برطرف نہیں کیا گیا۔ یہ ہر سطح پر سیکیورٹی کی مکمل خرابی تھی جو بیوروکریٹک بے حسی، واضح پروٹوکول کی کمی اور براہ راست دھمکیوں پر کارروائی کرنے سے چونکا دینے والے انکار پر مبنی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں افراد کو جواب دہ ٹھہرانا چاہیے اور اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ اصلاحات مکمل طور پر نافذ کی جائیں تاکہ ایسا واقعہ دوبارہ کبھی نہ ہو۔ سیکرٹ سروس نے مواصلات، تکنیکی اور انسانی غلطیوں کا حوالہ دیا اور کہا کہ اصلاحات جاری ہیں جن میں مختلف قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان ہم آہنگی اور فضائی نگرانی کے لیے وقف ایک ڈویژن کا قیام شامل ہے۔ امریکی خفیہ ایجنسی کے مطابق 6 نامعلوم اہلکاروں کے خلاف تادیبی کارروائی کی گئی ہے۔ سزاؤں میں بغیر تنخواہ کے 10 سے 42 دن کی معطلی بھی شامل ہے اور تمام 6 اہلکاروں کو محدود یا غیر آپریشنل عہدوں پر رکھا گیا ہے۔ اس ہفتے کے اوائل میں قاتلانہ حملے پر غور کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا تھا کہ غلطیاں ہوئیں لیکن وہ تحقیقات سے مطمئن ہیں۔ فاکس نیوز پر اپنی بہو کے ساتھ مائی ویو ود لارا ٹرمپ نامی انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا کہ سنائپر نے دور سے ایک ہی گولی سے حملہ آور کا کام تمام کر دیا۔ اگر اس نے ایسا نہ کیا ہوتا تو صورتحال اور بھی خراب ہوتی۔ ٹرمپ نے اس واقعے کے بارے میں کہا کہ یہ ناقابل فراموش تھا، مجھے بالکل معلوم نہیں تھا کہ کیا ہو رہا تھا، مجھے دھچکا لگا، خوش قسمتی سے میں جلدی سے جھک گیا تھا۔ ادھر ناظرین، بات ہو جائے روس اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے جو شدت اختیار کرتی چلی جا رہی ہے اور امریکہ اب عملی طور پر اس میں کودتا نظر آ رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روسی حملوں سے مقابلے کے لیے یوکرین کو پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس سسٹم فراہم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ غیر ملکی خبررساں ایجنسی کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اعلان کیا ہے کہ امریکہ یوکرین کو پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس سسٹمز فراہم کرے گا تاکہ وہ روسی حملوں کا مقابلہ کر سکے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ہم یوکرین کو پیٹریاٹ دفاعی سسٹم بھیجیں گے جن کی انہیں اشد ضرورت ہے۔ ٹرمپ کے مطابق یہ ہتھیار ایک نئے معاہدے کے تحت یوکرین کو بھیجے جائیں گے جس کے تحت نیٹو کچھ ہتھیاروں کی قیمت امریکہ کو خود ادا کرے گا۔ تاہم ٹرمپ نے یہ واضح نہیں کیا کہ یوکرین کو کتنے سسٹمز فراہم کیے جائیں گے۔ حالانکہ صرف 2 ہفتے قبل امریکہ نے یوکرین کو کچھ اسلحہ فراہمی عارضی طور پر معطل بھی کر دی تھی۔ ناظرین، یہاں یہ بھی واضح رہے کہ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے تعلقات میں تناؤ پیدا ہو چکا ہے۔ ٹرمپ نے گزشتہ دنوں کہا تھا کہ وہ پوٹن سے مایوس ہیں۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ روسی صدر کے ساتھ مل کر یوکرین کے ساتھ جنگ ختم کر سکتے ہیں، لیکن وہ یوکرین پر مسلسل روسی میزائل حملوں پر مایوس ہو چکے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے حالیہ دنوں روسی صدر ولادیمیر پوٹن پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا
کہ وہ چاہتے تھے کہ پیوٹن کے ساتھ مل کر جنگ ختم کریں، مگر روسی حملوں نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ یوکرین کو اسلحہ فراہم کریں۔ ادھر یوکرینی انٹیلیجنس ایجنٹس نے روسی خفیہ سروس کے سیل کے ارکان کو ہلاک کر دیا ہے، جن پر گزشتہ ہفتے یوکرین کی سیکورٹی سروس SBU کے کرنل کو قتل کرنے کا شبہ تھا۔ برطانوی خبرساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق انٹیلیجنس ایجنسی نے ایک بیان میں کہا کہ یہ آپریشن روس کی فیڈرل سیکورٹی سروس FSB کے ایجنٹس کی گرفتاری کے لیے کیا گیا تھا، جن پر یقین ہے کہ وہ جمعرات کے روز کیف میں SBU کرنل ایوان ورنووچ کے قتل میں ملوث تھے۔ ٹیلی گرام میسنجنگ ایپ پر جاری بیان میں کہا گیا کہ اتوار کی صبح ایک خصوصی آپریشن کیا گیا، جس کے دوران روسی FSB کے ایجنٹ سیل کے ارکان نے مزاحمت شروع کی، جس کے نتیجے میں انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ روسی حکام نے اتوار کے روز ہونے والے اس آپریشن پر فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، جو کہ ان گزشتہ کارروائیوں کی یاد دلاتا ہے جن میں یوکرین نے روسی اعلیٰ فوجی افسران کو نشانہ بنایا۔ یہ ماسکو کی بڑی خفیہ ایجنسیوں کے لیے باعث شرمندگی رہا ہے۔ SBU نے کہا کہ ایک مرد اور ایک خاتون پر ورونووچ کو قتل کرنے کا شبہ ہے۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ اتوار کو کتنے مشتبہ FSB ایجنٹس ہلاک ہو گئے۔ SBU کے مطابق مبینہ قاتلوں کو ان کے ہینڈلرز کی طرف سے ہدف کی نگرانی کرنے اور اس کی نقل و حرکت کا پتہ لگانے کی ہدایت دی گئی تھی۔ بعد میں انہیں ایک چھپنے کی جگہ کے کوآرڈینیٹس دیے گئے، جہاں انہیں ایک سائلنسر والا پستول ملا۔ یوکرینی ایجنسی نے کہا کہ قتل کے بعد روسی ایجنٹس چھپ کر رہنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن SBU اور پولیس نے انہیں تلاش کر ہی لیا۔ یہ ایجنسی سیکورٹی اور انسداد جاسوسی کے امور کی نگرانی کرتی ہے، لیکن روس کی 2022 میں یوکرین پر حملے کے بعد سے یہ ماسکو کے خلاف خصوصی کارروائیوں بشمول ٹارگٹ کلنگ اور تخریبی حملوں میں نمایاں کردار بھی ادا کر رہی ہے۔ ناظرین، امریکی تارکین وطن کے لیے کچھ اچھا نہیں ہونے جا رہا، اور امریکہ سے بڑی اہم خبر سامنے آئی ہے کہ امریکہ نے مہاجرین کو اب صرف 6 گھنٹے کے نوٹس پر ملک بدر کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے بعد ان افراد کو فوری طور پر ان کے اپنے ممالک یا دیگر ممالک میں بھیجنے کی کارروائی عمل میں لائی جا سکے گی۔ یہ اقدام امریکی سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کے بعد ممکن ہوا، جس نے مہاجرین کو ملک بدر کرنے کے عمل کو مزید آسان بنا دیا ہے۔ امریکی محکمہ برائے امور مہاجرین ICE کے ڈپٹی ڈائریکٹر ٹاڈ لیونز نے محکمے کے عملے کے لیے جاری کردہ ایک اعلامیہ میں کہا کہ سپریم کورٹ امریکہ کے فیصلے کی روشنی میں مہاجرین کو ملک بدر کرنے کے لیے اب معمول کی حالات میں 24 گھنٹے کے بجائے صرف 6 گھنٹے کا نوٹس دیا جائے گا، تاہم اگر ہنگامی حالات پیش آئیں تو یہ عمل فوری طور پر اور اس سے بھی مزید کم وقت میں انجام دیا جا سکے گا۔ اس فیصلے پر شدید ردعمل کا سامنا ہے۔ امیگریشن وکلاء نے خبردار کیا ہے کہ یہ تبدیلی ہزاروں افراد کے لیے خطرے کی گھنٹی ہو سکتی ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو پہلے اپنے ممالک واپس جانے کو خطرناک سمجھتے تھے۔ مہاجرین کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی یونین کی سربراہ ٹرینا ریلموٹو نے کہا کہ اس فیصلے کے نتیجے میں ہزاروں زندگیوں کو ظلم و تشدد کا سامنا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری تنظیم اس فیصلے کو عدالت میں چیلنج کرے گی تاکہ ان افراد کے حقوق کا تحفظ کیا جا سکے۔ ادھر ناظرین، برطانیہ کے ساؤتھ اینڈ ایئرپورٹ پر افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں ایک چھوٹا بیچ B-200 طیارہ ٹیک آف کے فوراً بعد گر کر تباہ ہو گیا۔ حادثے کے بعد ایئرپورٹ پر تمام پروازیں منسوخ کر دی گئیں، جبکہ ریسکیو ٹیمیں اور ہنگامی خدمات کے لوگ جہاں حادثہ پر موجود رہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق حادثہ سپہر 4 بجے کے قریب گزشتہ روز پیش آیا، جب طیارہ ہالینڈ کے شہر لیلسٹڈ کے لیے روانہ ہو رہا تھا اور گرنے کے فوراً بعد آسمان پر آگ کا بڑا گولہ بلند ہوا، جسے دور سے دیکھا گیا۔ برطانوی پولیس کا کہنا ہے کہ 12 میٹر طویل طیارے کے گرنے کی اطلاع پر تمام ہنگامی ادارے حرکت میں آ گئے، جبکہ نزدیکی راچفورڈ 100 گولف کلب اور ویسٹ کلب رگبی کلب کو بھی احتیاطاً خالی کرا لیا گیا۔ ایزی جیٹ، جو اس ایئرپورٹ کو بطور بیس استعمال کرتی ہے، اس نے اپنی پیرس، الیکانٹے، فورو اور پالما کی پروازیں منسوخ کر دیں۔ حادثے کے باعث ساؤتھ اینڈ ایئرپورٹ کے ڈپارچر بورڈ پر تمام پروازیں منسوخ دکھائی دی جا رہی ہیں، تاہم آنے والی پروازیں معمول کے مطابق پہنچ رہی ہیں۔ تاحال کسی جانی نقصان کی تصدیق نہیں ہوئی، لیکن صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے برطانوی تحقیقاتی ایجنسیز حرکت میں آ چکی ہیں۔ ناظرین، آج کے اس ویلاگ سے فی الوقت اتنا ہی۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔